بسم الله الرحمن الرحيم 10 سال گالیاں پتھر جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی. اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے. چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا. ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی. ما اسرع ما وجدت فقدک یا عم. اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی. راستے مکے کے بند ہو گئے. بند کیا کروں, کہاں جاؤں, تو جہان کے سردار کہاں جاؤں. یہی دنیا کا دستور ہے, امتحان ایسی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار میں پچھلے سال پچھلے عمرے پر گیا وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ عام پتہ نہیں چلتا, میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں, کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے, کبھی خلیل کہے, کبھی محمد کہے, کبھی احمد, کبھی ماہی, کبھی حاشر, کبھی عاقب, کبھی فاتح, کبھی خاتم, کبھی ابو القاسم, کبھی طہ, کبھی یاسین, کبھی شاہد, کبھی مبشر, کبھی نذیر, کبھی داعی اللہ, کبھی سراجا منیر, کبھی رحمت للعالمین, کبھی رحمت للعالمین, کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیرا. کبھی عزیز کہے, کبھی رؤوف کہے, کبھی رحیم کہے, کبھی حریص علیکم کہے, کبھی مزمل کہے, کبھی مدثر کہے, کبھی طہ کہے, کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لعاب اتنے پتھر پڑے گیا, بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا, دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے, آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا, عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار, سپہ سالار. اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. زید کو کچھ نہیں سوجا, اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں, اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان, کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ, کیا مرد کیا عورت, کیا بڑا کیا چھوٹا, اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے. جھوٹ کے وار, ظلم و ستم کے وار, رشوت کے وار, ناچ گانے, فحاشی عریانی, آوارگی, بے پردگی, ننگا پن, قتل و غارت, فرقہ واریت. یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہے ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی گائے گا. میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. عتبہ رونے لگا, کہنے لگا ہے
محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت، اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا، پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ توڑ کے پلیٹ میں ڈالے، خود نوکر سے نہیں کہا، خود، اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا، اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا۔ یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی، یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی، یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی۔ کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ کیا قسم دی؟ کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم میرے انگور رد نہ کر۔ دشمنوں نے جن پر رحم کھایا، آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا، اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں۔ اچھا اچھا، میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہ آپ کو یونس کا کیسے پتا ہے؟ کہ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑ گیا، تو آپ کو اپنے زخم بھول گئے۔ جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے، اس کی کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے، مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے۔ کہا تیرے پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے میرے رب، آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ، آئے ہائے اپنا کوئی دکھ نہ بیان کرو تجھے میرے مولا، یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا۔ الى من تکلونی الى بعید یتجہمنی او الى عدو ملکتہ امری۔ یہ نا آشنا، یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا، ان لم تکن علی صافتا فلا ابالی، لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی میرا کام بن گیا، میں لہو لہان ہوں، مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے، تو راضی ہے، کام بن گیا۔ ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک طغى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب وليت الشراب من ودادك صافيا وشربي من ماء المعين السراب إذا صح منك الود فالكل عين وكل الذي فوق التراب التراب۔ یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا، کیا کلام اس نے کہا ہے، جی ہائے ہائے ہائے۔ اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہے، اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا، زبان حال سے یہ کہا، اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں، آپ خوش ہیں لوگ ناراض ہیں، میرا کام بن گیا، میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے، لوگوں سے ٹوٹ گیا، میرا کام بن گیا۔ آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا، میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی پیغمبر بھیجے تمام نبیوں کو ان کی قوم نے، اس وقت کے لوگوں نے ستایا، مگر پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی تکلیفیں دی گئیں اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں دی گئی۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا
کہ اللہ کے راستے میں جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہے اتنی تکلیف کسی کو نہیں دی گئی۔ ایک طرف لوگوں کی تکلیفیں تھی اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ آپ نے لوگوں کی تکلیفوں سے دل برداشتہ ہو کر کبھی بھی اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کے دل میں ہمیشہ یہ فکر رہتی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے قریب لایا جائے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ دکھائی جائے، بے کسوں بے بسوں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے، جو لوگ اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں ان کے ذہن و دماغ میں اللہ کی پہچان ڈالی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو خدا سے ملانے کے لیے بے پناہ محنتیں کی ہیں۔ آپ نے طائف کا سفر کیا، آپ نے جنگوں میں جا جا کر کتنی چوٹیں کھائیں، پھر بھی آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان، لوگوں میں پیغام حق کا اعلان نہیں چھوڑا۔ جب آپ طائف گئے، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ذہنی جسمانی ہر طرح کی تکلیفیں دی، حالانکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کی بھلائی تھا۔ آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے تھے، سب کے ساتھ انسانیت چاہتے تھے، سب کو بھلائی کا راستہ دکھانا چاہتے تھے۔ جب آپ مکے میں تھے تو مکہ کے لوگوں نے بھی آپ کو کئی طرح سے ستایا، صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کے ماننے والوں کو بھی ستایا۔ جو لوگ آپ پر ایمان قبول کرتے، جو لوگ آپ کی غلامی قبول کرتے، ان لوگوں کو بھی کئی طرح سے ستایا جاتا۔ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ و صحابیات کو لوگوں نے بے پناہ تکلیفیں دی، اور آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دے کر دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں اٹھائی۔ تکلیفوں کے کئی سارے باب ہیں، تاریخ، اتہاس اور حدیث کی کتابیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات سے بھری پڑی ہیں۔ ان حالات میں سے ایک دردناک حال یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود مکہ کے لوگوں نے مکہ کی زمین تنگ کر دی۔ وہ وقت بھی آیا کہ آپ کا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، آپ سے لین دین، خرید و فروخت، ملنا جلنا سب پر پابندی لگا دی گئی۔ آپ کو شعب ابی طالب میں یعنی کہ ایک گھاٹی میں مقید کر دیا گیا، ایک ایسی جگہ پہ آپ کو رہنے پر مجبور کیا گیا جہاں سے تمام لوگوں کا آنا جانا بند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل شعب ابی طالب میں قید رہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے ماننے والے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام موجود رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود بیان ہے کہ ہمیں اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی شعب ابی طالب کے موقع پر کہ ہمیں کھانے کی چیزیں بھی مہیا نہیں ہوتی تھی۔ جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئی تھی۔ جو کھجوریں ہم ساتھ لے گئے تھے وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی تھی۔ ظاہر ہے کھانے کے لیے کوئی سامان مہیا نہیں تھا۔ جب ہمیں بھوک لگتی تو ہم درخت کے پتے چبا چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ کتنا المناک اور کتنی تکلیف دہ مرحلہ تھا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مرحلوں میں بھی اللہ کا پیغام سنانا، لوگوں کو حق کی دعوت دینا آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا۔ اور ایک طرف لوگوں کی طرف سے پہنچانے والی تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری یہ تھی کہ جو کوئی بھی آپ سے ملتا وہ یہ گواہی دیتا کہ آپ سے اچھا اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بے کسوں بے بسوں کی دستگیری کی، آپ نے تمام لوگوں کی ضرورت کی حاجت روائی کی، انسان تو انسان، حیوانات پر بھی رحم کرنے کا سبق پڑھایا۔ سلام اس پیغمبر پر جس نے جینے کا سلیقہ سکھایا، لوگوں کو اللہ سے ملنے کا طریقہ بتایا۔ سبسکرائب کریں۔ اعظم عن ربک من مثقال ذرہ، آسمان دیکھوں زمین نہیں چھپتی، زمین دیکھوں سمندر نہیں چھپ سکتے، سمندروں کو دیکھوں پہاڑ اوجھل نہیں، پہاڑوں کو دیکھوں تو جنگل سے غافل نہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، آپ کے انگلینڈ میں کتنے درخت ہیں، کتنے درخت ہیں، اور پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں، اور برازیل کا جنگل جو دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے اور پوری ہماری فضا کو 60% آکسیجن سپلائی کر رہا ہے، کہ کینیا کے جنگل، ایوری کوسٹ کے جنگل، گینی کراکری کے جنگل، اور میرا رب کہتا ہے جنگل چھوڑو،
جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کے پتے بھی تیرے اللہ نے گنے ہوئے. پھر جو گرتے ہیں، اب آپ کے موسم شروع ہو گیا پتوں کے جھڑنے کا، تو چاروں طرف پتے گرے پڑے ہیں. تو میرا رب کہتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، آج کتنے پتے گرے تیرے اللہ کے علم میں ہے. کل کتنے گرے تھے وہ بھی جانتا ہے، پورے سیزن میں کتنے گرے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی جو کل گریں گے وہ بھی جانتا ہے. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کوئی خشک، کوئی تر، کوئی دانہ، کوئی گٹھلی، کوئی سیڈ، کوئی بیج زمین کے اندر، تہ کے اندر، پہاڑ کے اندر، غار کے اندر، پانی کے اندر، جہاں بھی ہے تیرے رب کی نظر اس کے اوپر پڑ رہی ہے. فرشتوں کو دیکھے تو جن بھی سامنے، جنات کو دیکھے تو انسان سامنے، انسانوں کو دیکھے تو پرندے سامنے، پرندوں کو دیکھے تو جانور سامنے، جانوروں کو دیکھے تو مچھلیاں سامنے، مکھی، مچھر، پتنگے، پروانے تک پر اس کی نظر چلتی ہے. لہذا ایسا دیکھنے والا یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا علم کامل ہے. پھر جس کی ابتدا نہ ہو، اللہ اپنا تعارف کراتا ہے نا، پورے قرآن میں تعارف کراتا ہے. میں سورہ حدید کا شروع پڑھتا ہوں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. میرے بندو، لندن والو، نہ پڑھو میری تسبیح، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، کل کائنات میری تسبیح پڑھتی ہے. میں عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، میں زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کا مالک، وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر. اب اللہ لانا چاہتا ہے کہ ہر چیز کا علم بھی میرے پاس ہے. تو ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، اس دعوے کے لیے پہلے دلیل لاتا ہے. دعویٰ وہ مانا جاتا ہے جس پر دلیل ہو. تو اللہ دعویٰ بعد میں کر رہا ہے، دلیل پہلے لا رہا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تیرا رب اول کا کیا مطلب؟ کہیں سے سٹارٹنگ پوائنٹ کوئی نہیں، کہیں سے شروع نہیں ہوتا. والآخر، کوئی دی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے ختم نہیں ہوتا. ابتدا سے پاک، انتہا سے پاک. والظاہر، سب سے بلند، اس سے اوپر کچھ نہیں. والباطن، ایسا چھپا ہوا کہ اس سے کوئی چھپا ہوا کوئی نہیں. ان چار لفظوں کو میرے نبی نے کیا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، تو اول، تجھ سے پہلے کچھ نہیں. وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یا اللہ تو سب سے آخر میں، تیرے بعد کچھ نہیں. وانت الظاہر، تو بلند، ولیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں. وانت الباطن، اور تو چھپا ہوا، فلیس دونک شیء، تجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. تو جب چار باتیں میرے رب کے اندر ہیں تو اب دعویٰ سنو. کہ دعویٰ کیا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، میں اول، میں آخر، میں ظاہر، میں باطن. کوئی اللہ کے سوا دکھا دو، کوئی اللہ کے سوا دکھا دو جو اول، آخر، ظاہر، باطن ہو. کوئی اللہ کے سوا دکھا دو. نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کی مثال؟ هل تعلم له سمیہ. یورپ والو بتاؤ، ہے کوئی تیرے رب جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. ایشیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. ساؤتھ نارتھ امریکہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. آسٹریلیا والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیہ. افریقہ والو بتاؤ، ہے کوئی اللہ جیسا؟ نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کس چیز سے تشبیہ دوں؟ اپنا، میرا جیسا ہے نہیں، تشبیہ کیا دوں؟
میری مثال کوئی نہیں ہے. لہذا جب اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے تو پھر تیرے رب کا یہ دعویٰ ہے, سنو, وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کا علم تیرے رب کے پاس ہے. میں اللہ کے علم کو بیان کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو منزل اللہ تمہاری طے کرے وہ اپنی منزل بناؤ, جو راستہ اللہ تمہارا طے کرے وہ راستہ اپنا راستہ بناؤ. پھر جو کہ راستہ دیکھا ہوا نہیں ہے, کسی سے پوچھنا پڑے, آپ لوگوں نے راستے نہیں دیکھے تو آپ کو رہبر ملا ہے, نیویگیشن, وہ آپ کا رہبر ہے, وہ غلط لے جائے, غلط چلتے جاؤ, کبھی وہ بھی تو غلط ہو جاتا ہے. تو ایک رہبر چاہیے جو تمہاری انگلی پکڑے, تمہیں راستے پر چلائے, تمہیں اپنے مولا سے ملائے, تمہیں اپنے اللہ سے ملائے, پھر اس کا علم بھی کامل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساری آدم کی نسل کو دیکھا. میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری آدم کی نسل کو دیکھا. ان اللہ تخیر القبائل فاختار العرب, ساری آدم کی نسل میں سے عرب کو چنا. ثم تخیر العرب فاختار مدر, پھر سارے عرب کی چھانٹی کر کے اس میں سے مزر کو چنا. ثم تخیر مدر, پھر سارے مزر کو چھانٹا اور اس میں سے اختار قریش, قریش کو چنا. ثم تخیر قریش فاختار ہاشم, پھر سارے قریش میں سے ہاشم کو چنا, میرے نبی کے پردادا. ثم تخیر بنی ہاشم, پھر ہاشم کی نسل کو دیکھا, فاختارنی, پھر اللہ نے مجھے چنا. انا خیرکم ابن و نفسا, میرے جیسا عالی انسان کوئی نہیں اور میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں. کوئی ایسا نہیں جس کا نسب آدم تک جائے. یہ میرا حبیب ہے جو ایسے یوں اللہ نے چنا. آپ کو وجود میں آنے کے لیے 10,000 سال چاہیے تھے کہ چیز کو پیوریفائی کرنے کے لیے پروسیس ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے, پروسیس ہوتا ہے. اس پروسیس سے گزر کر ہی چیز بنتی ہے. 10,000 سال اللہ نے کائنات کو گھمایا 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 گھمایا. حبیب لانا ہے, حبیب اللہ کو لانا ہے, محمد و احمد کو لانا ہے, حاشر اور عاقب کو لانا ہے, فاتح و خاتم کو لانا ہے, ابو القاسم طہ یاسین کو لانا ہے, مبشر نذیر داعی اللہ کو لانا ہے, شاہد ہادی کو لانا ہے, مزمل مدثر کو لانا ہے, رحمت للعالمین کو لانا ہے, کافۃ للناس بشیر و نذیر کو لانا ہے, کل کائنات کے انسانوں جنات کے نبی اور رسول کو لانا ہے اور اپنے حبیب کو لانا ہے. تو یہ وقت لگنا ہی تھا, لگنا ہی تھا. ساتوں زمین آسمان کی چکی چلی اور میرے رب کی قدرت کا شاہکار شاہکار شاہکار, نہ ماں نے ایسا جنا نہ ماں ایسا جن سکتی ہے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي, قربان جاؤں حسان کے 2 شعر پر, آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ, اور آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا. ہاں, حضرت عائشہ فرماتی ہیں یوسف علیہ السلام کو دیکھا عورتوں نے تو ہاتھ کاٹے, میرے محبوب کو دیکھتی تو دل چیر کے بیٹھ جاتے. اللہ کے حبیب 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 اللہ, خلیل بھی اللہ نے کہا, حبیب بھی کہا, کلیم بھی کہا. محمد احمد حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طہ یاسین, شاہد مبشر نذیر داعی اللہ, سراج منیر, ہادی مہدی, ہادی مہدی, مزمل مدثر, محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد
بن عدنان بن أود بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشر بن حزاب بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يعزن بن يلحل بن إرعوى بن عيدي بن زيشان بن عيسى بن أقناض بن إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. وأجمل منك لم تلد النساء یا رسول اللہ، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا، سب سے عالی خاندان. وأحسن منك لم تر قط عینی، آپ جیسا حسین نہ میری آنکھ نے دیکھا نہ کوئی اور آنکھ دیکھے گی. اللہ نے واسطہ بنایا، اپنے علم پر آپ کو لانا چاہتا ہے، خود تو آ نہیں سکتا کہ لا زمان ہے لا مکان ہے، فرشتے نہیں لا سکتا کہ وہ اور ہم اور، وہ نور سے بنے ہم خاک سے بنے. ہمارے لیے ہم میں ایک نمونہ ہونا چاہیے. من انفسکم، اللہ قریش سے مکہ سے کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے اس کو لایا ہوں، باہر سے نہیں لایا. جمال دیکھو، جلال دیکھو، حسن دیکھو، بول دیکھو. فی صوتہ سحل، آپ کی آواز میں کشش اور رعو اور جادو اور سحر اور مٹھاس، دلوں کو پکڑنے والا حلال جادو، سحر حلال. میرے نبی نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کچھ بول ایسے ہوتے ہیں جو جادو کر دیتے ہیں. تو قریش مکہ کہتے تھے باہر سے آنے والے لوگوں کو، یہاں ایک ہمارا نوجوان وہ ہم سے الگ ہو گیا ہے، ارے اس کی نہ سننا، اس کی آواز میں کوئی جادو ہے، جو سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. طفیل بن عامر دوسی، قبیلہ دوس کے سردار ابو ہریرہ کا قبیلہ مکے میں آئے، لوگوں نے ڈرایا جو سنتا ہے ہو جاتا ہے اسی کا دیوانہ. اچھا، انہوں نے وہ روئی لی اور اپنے کانوں میں ٹھونس لی کہ میں سنوں گا ہی نہیں. کانوں میں ٹھونس. طواف کر رہے، دیکھا آپ نماز پڑھ رہے، نفل نماز ہوتی تھی. جب چہرے کو دیکھا تو کھچا دل ان کی طرف، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریشی کہنے لگے وہی جادوگر، وہی ہے. تو طفیل کہنے لگے میرے دل نے کہا یہ چہرہ جادوگر کا نہیں ہو سکتا. تو میرے جی میں آیا میں عقل مند ہوں، قوم کا سردار ہوں، جھگڑے چکانے والا ہوں، زندگی گزری ہے میری اسی دور میں، تو میں کو اتنا پاگل ہوں کہ اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. میں سنوں تو صحیح، اگر صحیح بات ہوگی تو لے لوں گا. تو روئی نکالی اور آگے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہو؟ تو میرے محبوب نے فرمایا آپ کے لیے یا میرے لیے اس میں کوئی کشش نہیں ہے، کاش ہم وہ زبان سمجھتے جس میں قرآن اترا ہے. آپ نے فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. یوں ہلا تو فعل کہنے لگا اعی فقط بلغنا قاموس البحر. اے محمد یہ دوبارہ سنا، اللہ کی قسم تیرے ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں، ایک جملے نے 7 سمندر پی لیے ہیں. تو آپ نے پھر فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ.
کا اپنا بول پڑھا دے. کیا کہتا ہے؟ ہاتھوں میں ہاتھ دے، یہ اپنا ہاتھ دے، یہ ہاتھ دے رہا ہوں. فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ، داڑھی بڑی خوبصورت بھاری. فی عینیہ دعج، آنکھ بڑی موٹی لمبی، سرخ لکیریں، آنکھ کے اندر سرخ لکیریں. اکحل اہدب احور، یہ سارے میرے نبی کی آنکھ کی صفت ہے. حسین آنکھ، لمبی آنکھ، موٹی آنکھ، اندر میں سرخ لکیریں. اور یہ پلکیں جو عورتیں مصنوعی لگاتی، میرے رب نے قدرتی میرے نبی کی لمبی بنائی تھی. لمبی آنکھ، لمبی پلکیں. ازج، یہ بھویں بڑی خوبصورت. من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے. فی عنقہ سطع، گردن سراہی دار. کیا کلمات ہیں. فی عینیہ دعج فی عنقہ سطع فی صوتہ سحل فی لحیتہ کثافہ لم تعبہ خجلا لم تزری بہ سعلا. ایسے موٹے نہیں کہ پیٹ ادھر اور آپ ادھر، ایسے گجے نہیں کہ حسن و جمال میں کمی آ جائے. اکثر من اطول من المربوع و اکثر من المشذب، نہ اتنے لمبے کہ بدصورت ہو جائیں، نہ اتنے چھوٹے کہ بے روب ہو جائیں. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چودھویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. واسع الجبین، ماتھا کھلا. ازہر اللون، رنگ کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں. پھول میں چمک گھٹ جاتی ہے، کلی میں چمک پوری ہوتی ہے، پھول میں کم ہو جاتی ہے. تو فرمایا کلیوں جیسا رنگ. شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال. یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ، کان کی لو تک بال. نیم نہ بالکل ایسے گندے ہوئے افریقیوں کی طرح، نہ لمبے اور کھلے، بلکہ پانی کی موجوں کی طرح، ہلکی ہلکی موجوں کی طرح. نیم گھنگریالے بال. کبھی مانگ نکالتے، کبھی سیدھی کنگھی فرماتے. جب کبھی مانگ نکلتی، سر سے ٹوپی ہٹتی یا پگڑی ہٹتی تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. حضرت بشیر ابن اکرمہ ایک صحابی ہے. ان کے باپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں گئے، وہاں شہید ہو گئے. ماں پہلے ہی انتقال کر گئی تھی، یہ اکیلے تھے. جب لشکر واپس آیا تو اپنے باپ کے ملنے کے شوق میں مدینہ سے باہر جا کر کھڑے ہو گئے کہ باپ کو جا کر ملوں. تو جب سارا لشکر گزر گیا تو باپ نظر نہیں آیا، تو پھر بھاگے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے. آپ آگے آگے جا رہے تھے، پیدل ہی تھے. آگے جا کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نظر نہیں آ رہے. تو آپ نے نظریں چرا لی تو ضبط نہ کر سکے اور آنسو بہنے لگے. حضرت بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی دونوں ٹانگوں سے لپٹ گیا اور میں نے رونا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، میری ماں پہلے ہی چل گئی، باپ بھی چلا گیا، اب میرا دنیا میں کوئی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو راضی ہے کہ آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ اور عائشہ تیری ماں ہے؟ ہم اپنے پہلوں کی کہانیاں سنو، ڈائجسٹ نہ پڑھے. صحابہ اکرام کی زندگیاں پڑھے، انہوں نے کس طرح اللہ کا پیغام پہنچایا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بیوی چھوڑ کر چلے جانا. میں ان سے کہتا ہوں کہ جہاں لکھا ہوا ہے وہاں آپ پڑھتے نہیں، اور جہاں پڑھتے ہیں وہاں لکھا ہوا نہیں. جنگ اخبار میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، اور ڈائجسٹ میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا، یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوگا، صحابہ اکرام کی سیرت میں لکھا ہوا ہوگا. کیسے کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پھیلانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی اور ان نسلوں تک پہنچایا. آپ بھائی اور بہنیں بھی اس کا ارادہ کریں کہ آج کے بعد اے اللہ تیرے مان کر چلیں گے اور تیرے حکموں پر چلیں گے. حضرت سعد ایک صحابی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رنگ کے کالے تھے. عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا، عمر ابن وہب سے کہو. عمر بن وہب سخت خوبصورت تھے، مالدار بھی تھے. یہ بیچارے کالے اور غریب تھے. جب رشتے کے لیے گھر کو پہنچے تو باپ نے بیٹی کی محبت میں سوچا کہ میری بیٹی اس غریب بدصورت سے کیسے گزارا کریں گے. انہوں نے انکار کر دیا. بیٹی نے پیچھے سے سن لیا کہ میرے باپ نے نبی کے بھیجے ہوئے کو انکار کر دیا. ابا جان، آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں؟ نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں. آپ فوراً جا کر ہاں کر دیجئے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آئے. نبی کی بات کو ٹھکرانا ہلاکت ہے. آپ رشتہ قبول کر لیں. جیسا ہے کالا ہے، فقیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہے. نبی کی بات پر سارے جذبات چھوڑے جا سکتے ہیں. یہ ان کے اندر کے جذبات تھے
یہ ان کے اندر کی دنیا تھی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کی محبت نے بھری ہوئی تھی۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں پھوڑا نکل آیا، وہ بڑھتے بڑھتے گھٹنے تک آ گیا۔ طبیب نے کہا کاٹنا پڑے گا ورنہ سارا پاؤں بیکار ہو جائے گا۔ طبیب نے کہا تو نشے والی چیز پی لے تو کاٹتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، نشہ اور ایمان دونوں ایک پیٹ میں جمع نہیں آ سکتے۔ کہا میں نماز پڑھتا ہوں تو کاٹ لے۔ طبیب نے جراحی کا کام شروع کیا اور زخم کی مرہم پٹی کی، لیکن نماز میں ایک رائی کے برابر فرق نہیں آیا۔ سلام پھیرنے کے بعد کہا کاٹ لیا؟ تو اس نے کہا جی کاٹ لیا۔ فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا اے لوگو، گواہ رہنا کہ میرے یہ پاؤں تیری نافرمانی میں کبھی نہیں چلا۔ نماز کی قوت پیدا کر کے پوری زندگی کو بدل لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی طاقتور چیز عطا فرمائی ہے جس کے پرواز عرش تک چلی جاتی ہے۔ یوں ہی آدمی کہتا ہے اللہ اکبر اور اس کے اور عرش تک دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ متوجہ ہو جاتے ہیں، رشتوں کے قلم چلنے لگتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول کر جنتی حوروں نمازی کو دیکھنا شروع کر دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب تو ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو تیرا سر کے میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ قریب آدمی اللہ تعالیٰ کے اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادت نماز ہے جو سارے نظام کو درست کر دے گی، پھر دنیا بھی عبادت بنے گی، ہر چیز عبادت بنے۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کی کمائی حلال راستے سے اپنے اولاد پر خرچ کرنے کے لیے سوال سے بچنے کے لیے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے گا۔ بدری شاہ کے تمام اراکین کی جانب سے حضرت مولانا کا تہہ دل سے استقبال ہے، خیر مقدم۔ آئیے میں نعت کلام کے 2-3 شعر کے لیے علی جناب خالص ہجری نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام امت محمدیہ کو، دنیا کے تمام بندوں کو اس نئے اسلامی سال میں خوب اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی رحمتیں نصیب فرمائے، اپنی برکتیں نصیب فرمائے، آمین۔ خوب خوشیاں و مسرتیں نصیب فرمائے۔ جو بیمار ہیں تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔ گزشتہ فلمی دنیا کے ہیروئن ان کا برتھ ڈے، ان کی میرج اینیورسری ان کو یاد ہے باقاعدہ۔ ہم نے مکان کا خریدا، دکان کی رجسٹری کب کروائی، ہم والد کا بنے، ہمارا نکاح کب ہوا، یہ ساری تاریخ یاد ہے۔ اور نبی کے سطح میں ایمان لیا، اس نبی کا پیغمبر بننا، اس نبی کے 3 اکتوبر پر قرآن کی پہلی آیت کا آنا 17 اگست 1921 وہ یاد نہیں۔ قرآن مجید مکمل کا ہوا یہ یاد نہیں۔ نماز جنازہ پڑھائی، انگریزی تاریخ 7 نومبر تھی سن 644 دن سنیچر یا اتوار ہو گئی سنیچر کا یا اتوار۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے گا کہ بعض کتابوں میں بڑی معتبر کتابوں سنیچر کا دن ہے، شہادت کا دن سنیچر کا دن، اور بڑی معتبر کتابوں میں اتوار کا دن ہے، اس کا کیا جواب دیں؟ اس کا جواب کیا دیں؟ میں کر رہا ہوں جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے سلسلے میں ولادت باقاعدہ کے سلسلے میں 2 تناب پڑھتے ہیں، وہ اشکال پیدا ہوتا ہے۔ 570 عیسوی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں متولد ہوئے، آپ کی ولادت باقاعدہ 571 عیسوی میں، تو سوال آتا ہے کہ یہ بتائیے 570 صحیح ہے 571؟ معالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو کم لکھا، پھر ان کے استاد علامہ سید رحمت ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو کم لکھا، پھر ان کے استاد علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے باقاعدہ سن لکھا، کسی میں 570 کسی میں 571، ہم کیا سمجھیں؟ یہ ڈاؤٹ کیسے کلیئر ہوا؟ اس کی تعلیم ہی نہیں ہوتی، اس طرف ذہن نہیں جاتا، تحقیقی مزاج نہیں، جیسا مل گیا جو کچھ بن کے آ گیا، جیسا ہمیں دیکھ لیا گیا، جو روایت پہنچی اسی کو لے کر کے باقاعدہ آگے بڑھ گئے۔ اس کا جواب یہ ہے حساب قدیم کے حساب سے 1752 میں باقاعدہ انگریزی کیلنڈر میں تاریخ بدلی گئی تھی، 1752 اس کے حساب سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 570 عیسوی میں، توجہ، اس کے حساب قدیم پرانے حساب سے۔ اب یہ اتنی مائل کون لگائے، اتنی دیر ہم اپنی دکان کا سودا بیچ لیں، اتنی دیر میں ہم نمازوں موبائل کے اوپر نمازوں کتنی ریل کتنے فیس بک کہ ہم ویڈیو دیکھ لیں گے حساب قدیم۔ لیکن یہ ڈاؤٹ علماء کرام کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔
کہ ہمیں اس کا جواب آنا تو چاہیے. یہودی ہم سے سوال کرے, نصرانی ہم سے سوال کرے, کوئی مجوسی ہم سے سوال کرے, امریکہ کا کوئی اسکالر سوال کرے, انگلینڈ کا کوئی لیکچرر سوال کرے, آسٹریلیا کا کوئی پروفیسر سوال کرے, جرمنی کا کوئی ٹیچر سوال کرے, یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 570 یا 571, ایک جواب دو. امین آباد بتاؤ یا نذیر آباد بتاؤ, لکھنؤ بتاؤ یا کانپور بتاؤ, ایک جواب بتاؤ. ہم یہ کریں گے, اس میں ایک جواب نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حساب قدیم آپ نے بدلا. 1752 میں رات میں سوئے تو آپ کے باقاعدہ بادشاہ نے کہا کہ کل 11 دن بڑھا دیجیے گا. آج جو تاریخ باقاعدہ طور پہ میں اب کا تو ایک دور ایسا بھی آیا انگریزی کیلنڈر کا دور میں بتا رہا ہوں, 4 اکتوبر 1582, جو میتھمیٹیشین سے ان کی نگاہ میں یہ تاریخ بڑی مشہور ہے. 4 اکتوبر 1582, 4 اکتوبر 1582 پاپ گریگورین نے, پادری نے اعلان کیا آج 4 اکتوبر ہے. آج جب آپ لوگ رات میں سوئیے گا اور کل جب سو کے اٹھیے گا تو کل 5 اکتوبر نہ لکھیے گا, اس کے اندر باقاعدہ طور سے آپ اضافہ کر دیجیے گا, 10 دن کا اضافہ کر دیجیے گا اور کل 15 اکتوبر لکھیے گا. یہ 20 کے دن غائب ہو گئے, آپ یہ سمجھیے. تو آپ نے آپ کے جب حساب بتا گیا 1752 میں 570 عیسوی کے حساب سے, اور حساب جدید کے حساب سے آقا کی پیدائش مبارکہ 571 عیسوی کے حساب سے. بتاؤ کون سا ڈاؤٹ رہ گیا؟ اس کا ذہن جو ہو گیا صاحب ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں کہیں پہ سنجر کریے, کہیں پہ اتباع کریے. اس بات کو کیسے کلیئر کریں؟ چاند اگر 29 کا ہوا تھا تو دن سنیچر کا تھا. چاند اگر 29 کا ہوا, 26 ذوالحجہ کو آپ زخمی ہوئے, فیروز ابو العلو نے ظاہر مجھا خنجر مارا. امیر المومنین فاروق اعظم حالت نماز میں, حالت امام میں تھے, حالت امامت میں تھے. خلفائے راشدین میں پہلی شہادت ہے فاروق اعظم کی کہ جن کو رب ذوالجلال نے حالت نماز میں شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا. کہیے سبحان اللہ. فجر کی نماز حالت امامت میں کیا, فیروز ابو العلو نے 6 خنجر مارے تھے, 6 خنجر مارے, وہی جو گرفتار کر کے مار دیا گیا. بیعت کر دوں آپ 26 ذوالحجہ کی زخمی ہونے کی تاریخ, بعد میں پھر آپ کی وفات ہوئی. بیعت کر دوں آپ. چاند 29 کا ہوا تو سنیچر کا دن تھا, وہ چاند باقاعدہ 30 کا ہوا تو اتوار کا دن تھا. بیعت کر دوں آپ. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ ہجری باقاعدہ کیلنڈر امت کو دیا. بہت ساری چیزیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے امت کو دی, جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری چیزیں دی امت کو. یہ جو مسافہ کرتے ہیں دونوں ہاتھوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. دسترخوان بچھانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ختنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ عنہ سے ہوئی. ہماری مسجدوں میں جا نمازیں بچتی ہیں, چٹائیاں بچتی ہیں. پہلے چٹائیاں نہیں بچھائی جاتی تھی, سب سے پہلی مرتبہ چٹائی بچھانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مسجد کے اندر پہلے چراغ روشن نہیں ہوتے تھے, سب سے پہلی مرتبہ مسجد میں چراغ روشن کرنے والے, کروانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. باقاعدہ تنخواہ مقرر کی اس شخص کی کہ تم سراج کہتے ہیں چراغ کو, تم چراغ روشن کرو گے, تم روزانہ چراغ باقاعدہ روشن کرو گے, اور تیل اور بتی کا انتظام تم کرنا, اور تم کو بیت المال سے یہ تنخواہ دی جائے گی. پہلی مرتبہ باقاعدہ طور پر مسجد میں چراغ روشن کرنے والے شان فاروقی سن لیں سبحان اللہ کہہ دیجیے. پہلی مرتبہ مسجد میں چراغ روشن کرنے والے, جو کہ آج خود محرم الحرام ہے, آج ہی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. 63 سال کی عمر شریف میں آپ باقاعدہ شہید کر دیے گئے تھے. میں عرض کروں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ فتح کرنے والے فاروق اعظم 22,50,000 مربع میل, کلومیٹر نہیں بتا رہا ہوں, اسکوائر کلومیٹر نہیں بتا رہا ہوں, میں اسکوائر مائل کا تذکرہ کر رہا ہوں. آپ کو باقاعدہ ملٹی پلائی کرنا پڑے گا کلومیٹر نکالنے کے لیے. میں آج کر رہا کہ جب میل کو آپ کلومیٹر میں کنورٹ کرتے ہیں, اس کا ضابطہ سن لیجیے. آپ میں سے بہت سارے گणت کے ماہر ہوں گے, گणت کے ماہر ہوں گے, میتھمیٹیشین ہوں گے. میں یہاں آپ کو ضابطہ دے رہا ہوں. اگر آپ کو باقاعدہ کلومیٹر سے باقاعدہ مائل, اور مائل میں سے کلومیٹر نکالنا ہے 1.6 سے, تو آپ باقاعدہ ملٹی پلائی کر دیجیے, 1.6 سے گونا کر دیجیے, 1.6 سے ضرب دے دیجیے, کلومیٹر نکال آئیں گے. میں میل کی بات کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 22,51,030 مربع میل کا علاقہ فتح ہوا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر میں عرض کر دوں مناج دینیا قائم ہوئے. یہ مسجد کو آج باقاعدہ قرآن پڑھا جا رہا ہے, مدرسے میں جو قرآن مجید کا حافظہ کیا جا رہا ہے, یہ اہتمام کرنے والے, یہ نظام بنانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. خط جاری کر دیا, خط لکھا گورنر کوفہ کو, خط لکھا گورنر باقاعدہ گورنر یمن کو, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا. آپ اپنے
کے فوجیوں سے کہیے اللہ کے قرآن کا حافظہ شروع کر دیں. اللہ فوجی سے کہیے حافظہ شروع کر دیں. فوج کتنا بھاری باقاعدہ ذمہ کیسا ہوگا. پوری دنیا سوتی ہے, فوجی بیچارہ سو نہیں پاتا, وہ سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. آج آپ کسی باقاعدہ کسی ملازمت پیشہ آدمی سے جو آفیشل مین اس سے کہیے آپ آفس جاتے ہیں صبح 10 بجے 5 بجے تک آتے ہیں, آپ حافظہ کیوں نہیں کرتے؟ گھر آ کے حافظہ بھی کیجیے. وہ کہے گا میاں آپ کیسی بات کر رہے ہیں, میں صبح جاتا ہوں 10 بجے اور شام کو 5 بجے, ریلوے جاتا ہوں 8 بجے, آتا ہوں 4 بجے, میں کیسے حافظہ کر سکتا ہوں؟ اور میرا تو کام دکان پہ بیٹھنے کا ہے. مولوی صاحب آپ نے مجھے حافظے کی طرف کاہے لیے مائل کرنے کی کوشش کی. میں دکان صبح جاتا ہوں 9 بجے دکان کھولتا ہوں, رات کے 10 بجے دکان سے آتا ہوں, حافظہ کب کروں گا؟ وہ فوجی کو حکم دے رہے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ فوجیوں سے کہہ دیجیے جو قرآن کا حافظہ شروع کریں. میں کروں 1 سال میں 12,000 حافظ قرآن کی فہرست باقاعدہ پہنچائی گئی فاروق اعظم سے. ایسا خوف تھا, ایسا حکم تھا, ایسا عدل تھا. 1 سال میں 12,000 حافظ قرآن ہو گئے. فوجی حضرات عام صحابہ کرام کا کیا مقام مرتبہ ہوگا؟ کہو سبحان اللہ. جو صحابہ کرام شہر میں اپنے گھر میں ہوتے ہوں گے تجارت کر, یہ فوجی حضرات جو قدم قدم پر خوف و دہشت کے ماحول سے گزرتے ہیں. صحابہ فوجی فاروق اعظم نے جس سے میں کہتا ہوں مسجدوں کے اندر باقاعدہ جانمازیں بچھوانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, مدرسے کے اندر سب سے پہلی مرتبہ حافظے کا اہتمام کرانے والے حضرت عمر فاروق اعظم. ہماری مسجد کے امام کو تنخواہ مل رہی ہے, سب سے پہلی مرتبہ بیت المال سے تنخواہ جاری کرنے والے حضرت عمر فاروق اعظم. ہماری مسجد کا مؤذن ایک دن میں 5 وقت کی اذان دے رہا ہے. ہماری مؤذن ہمارے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على رحمة العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيد الأولين والصلاة والسلام على سيد الآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والصلاة والسلام على سيد الأولياء والصلاة والسلام على سيد الأتقياء والصلاة والسلام على سيد الأصفياء. أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. وقال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. رواه مسلم. أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أكرموا أصحابي